الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ المسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم امیر مقامی جناب محمد عماد الدین صاحب، معاون امیر مقامی جناب محمد ذکی الدین صاحب، تنظیمی سیکرٹری احمد علی صاحب، اکابرین جماعت، رفقائے تحریک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے اثرات انسان کی زندگی، کم و بیش 1440 سال کا ایک سفر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر لگاتار 2-3 سال تک بھی بات کی جائے تو وہ اختتام پذیر نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا اپنے طور پہ، کیونکہ ان واقعات کو جو تاریخ کا حصہ ہیں، اور عموماً ہم مسلمانوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے قصے اور ان کے شجاعت، ایثار و قربانی کے واقعات سنا کر اپنے آپ کو عمل سے بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ واقعات اور یہ جو تاریخی کارنامے ہیں، دراصل اس سے ہم کو یہ سورس آف انسپریشن ہے۔ ہم کو ان سے انسپائر ہونا ہے اور حالات کی تبدیلی کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ اگر ہم ان واقعات کی روانی میں بہہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے انصاف کرنے کے مترادف نہیں ہوگا۔ قرآن کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ تبدیلی ہے انسان کی۔ انسان کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے، اور جب ایک یونٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ یونٹ جا کے ایک جز جو ہے کل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اگر جز صحیح طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کی حیثیت کچھ باقی نہیں رہتی۔ تو جبھی بھی اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اجتماعیت، الحمدللہ بعض چیزیں ہماری اجتماعیت میں باقی ہیں۔ ہم وعظ و تذکیر کرتے ہیں، مواعظ سنتے ہیں اور مواعظ کہتے بھی ہیں، لیکن ہماری اجتماعی زندگیوں میں ان کا نفاذ خال خال نظر آتا ہے۔ تو یہ اجتماعیت تو باقی ہے، انفرادیت جو ہے، انفرادیت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ انفرادیت کو اور یہ انڈیویجول پرسنالٹی کو گروم کرنے کی سب سے زیادہ قرآن توجہ دلاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا۔ میں نے سب سے پہلے سورہ سبا کی آیت جو 24ویں آیت ہے اس کی تلاوت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری جو آیت تھی سورہ اعراف کی 158، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور جو میں نے مسلم کی ایک حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ تو بنیادی وجہ اس کتاب یہ ترقی کی ضامن بھی ہے، اور یہ کتاب کے ذریعے سے لوگ پستی میں بھی جائیں گے اور خار مذلت میں بھی گریں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آگے چل کے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اب جہاں پہ جتنی بھی بات آئی ہے فضائل کی بات، آج کا فی الوقت کا مسلمان فضائل کا مکمل طریقے سے شکار ہو چکا ہے۔ یہ جتنی بھی فضیلت کا جو بھی شعبہ ہوتا ہے اس کو بڑا پکڑ کر رکھتا ہے، معاملی جو عظیمت کا جہاں معاملہ آئے گا عظیمت سے وہ درکنار ہوتا ہے، اور جہاں پہ رخصت ہوتی ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولو العزم جو لوگ ہوتے ہیں، اور صحابہ کی زندگی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہم کو عظیمت کا پیغام ملتا ہے۔ رخصت خال خال نظر آتی ہے بعض موقعوں پہ، تو لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ متمول بننے کے،
پیسے والے بننے کے وظیفے مل گئے ہمارے پاس. 40 صورتوں میں 70 جگہوں پر ایمان کے ساتھ عمل کی تلقین کی گئی ہے. جب ایمان ہوگا تو ایمان کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ایک گھڑے میں پانی ہوگا. آپ دیکھیے فریج میں سے اگر ایک ہم پانی کا بوٹل رکھتے ہیں فریج میں, تو جب اس کو نکالیں گے تو اس کے جو ٹھنڈک سے وہ بوٹل کے باہر بھی تھوڑا سا پریسپیٹیشن ہم کو نظر آتا ہے, کنڈنسیشن, پانی اس سے پجرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اگر ایمان بہتر ہوگا تو اعمال بھی اسی طریقے سے ہمارے اقوال اور افعال سے مترشح رہتے ہیں. اگر ایمان کو مضبوط کر لیں گے اور ایمان پر قائم ہو جائیں گے تو یہ چیز ہمارے افعال سے بھی ظاہر ہوگی, کاموں سے, افعال سے اور اقوال سے بھی ظاہر ہوگی. اسی لیے قرآن کہتا ہے افعالا, بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تفکر, تدبر قرآن کا سب سے بڑا جو دعوتی پہلو ہے وہی ہے آیات کے اوپر تفکر کرنے کا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے. دیکھیے فضیلت کا خالی ایک ٹکڑا پکڑ لیے ہم لوگ. جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے, اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے. لیکن اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ ہم غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے. وہ حدیث کا بعد میں جو ٹکڑا آتا ہے, جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا, اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا. خالی حافظ بنانے سے تاج پہنایا نہیں جائے گا. اور دیکھیے قرأت کی بات جو آتی ہے تو قرأت کا معاملہ جو ہوتا ہے, جہاں پہ بھی جو چیز, میں ٹیچر ہوں, میں اگر میرے ایک اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ بیٹے پڑھ لے, پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آ سے ارٹی, آ سے آؤ, یہ نہیں ہوتا. یہ اے فار ایپل, بی فار بال نہیں ہوتا. میں جو اس کا ٹیکسٹ جو ہوگا وہ ٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے, اس کو اپنے ذہن میں مستحضر کرتے ہوئے, اور وہ چیز کے اوپر مکمل طریقے سے اس کے شرح صدر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی میں تلقین کروں گا بحیثیت ٹیچر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس طرح سے یہ بات کہی ہے کہ ایک آدمی جو ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکی, دوسری لفظ پڑھنے پہ الف لام میم 10 10 10 30 ہو گئے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ صرف جو ہے نا یہ پڑھ لیتے جاؤ طوطا مینا کی طرح سے اور تم کو نیکی مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے لیے ترغیب دینے کے لیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیچر, ایک استاد, ایک معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, قول مبارک ہے آپ کا, مجھے ایک ٹیچر. تو ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے, ترغیب دیتا ہے. اور ترغیب کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن پڑھتے رہو, روزانہ پڑھتے رہو, اس سے نیکیاں ملنے والی ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ سمجھنا ہے. اس کو ہم نے جس کو نکال دیا. اب بعض لوگ تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض جس طرح کے انٹیریئر ایریاز, جس طرح سے دور میں بتا رہا ہوں میں, حیدرآباد کی بٹے پلی یا پھر اس طرح سے شاہین نگر, بعض علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے والدین سے ملنے کے, وہ قرآن کے اوپر خالی انگلی پھیرنے کو بھی ثواب سمجھتی ہیں. قرآن کے حرف شناس بھی نہیں ہے, حروف بھی نہیں آتے قرآن کے, سمجھتی بھی نہیں, عبارت نہیں آتا پڑھنا, لیکن سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر انگلی پھیر دی جائے. تو یہ کیسا دین ہم نے گھڑ لیا ہے. تو یہ سب سے اہم بات جو تھی, اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تلاوت کے لیے راغب کیا جائے, مسلمان قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں اور اس قرآن سے ہدایت پائیں اور اپنے تمام اخلاقی و روحانی امراض جو ہے اس کو دور کریں. روحانی اور اخلاقی امراض. اب جس طرح سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, الدنیا مزرع الاخرہ, دنیا جو ہے آخرت کا ایک مزرعہ, کھیت ہے یا باغ, جس کو ہم فارم ہاؤس کہہ سکتے ہیں. فارم ہاؤس میں انوانٹیڈ پلانٹس نہیں آنے دیتے ہیں, انوانٹیڈ ویڈس کو بھی نہیں آنے دیتے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے حساب پہ درخت لگاتے ہیں جو نفع بخش ہوتے ہیں, اور جو غیر مفید درخت اگ کے بھی آ جاتے ہیں, گھاس پھوس, اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرع الاخرہ, یہ دنیا آخرت کا ایک فارم ہاؤس ہے.
تو اس کی تزائین کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کو اور آراستہ کرنا، اس کو خوبصورت بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے جو ہوتا ہے قرآن کے جو ہدایات ہوں گے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کیا کہ الف لام میم والا ہی مسئلہ پکڑ لیے، اور 70% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو آج تک قرآن کو ترجمے سے انہوں نے چھیا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ قرآن کے جو انسانی زندگی پہ اثرات ہوں گے، اگر وہ بہتر طریقے سے اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس کے اثرات ہوں گے۔ اب کس طرح سے اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، قرآن کا سب سے پہلا منشا و مقصد، جس طرح سے ابھی درس قرآن میں بھی بات آئی کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ تھی تعلیم کی اہمیت کے اوپر تھی۔ اقرا کا جو لفظ آیا تھا وہ تعلیم کے اوپر آیا تھا۔ تو عبادت ہو یا معاملات ہو یا پھر معیشت ہو، کوئی بھی علم کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتی کسی چیز میں۔ عبادت بھی صحیح طریقے سے بغیر علم کے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ علم کی اتنی اہمیت کے باوجود اگر ہم علم سے کورے رہیں، علم سے دور رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں تبدیلی آنے کے لیے بہت ہی زیادہ اور زیادہ ہم کو، میں سمجھتا ہوں کہ اور محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب ایک ایگزامپل کے لیے، ایک جو بچہ جو MBBS کر رہا ہے یا ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، وہ کتاب کو اگر رٹا مار لیا، خالی رٹا مار لیا، کتاب کو سمجھا نہیں، کرا نہیں، انگریزی کی کتابیں ہیں، اس کی مادری زبان اردو ہے اور انگریزی کی شدت بھی پیدا نہیں کرا، اس کی کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہیں کرا اور ڈاکٹر بن جا رہا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کے مریض کا کیا حل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شفا تو پانا دور کی بات ہے، وہ اس کا مریض ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو یہ چیزیں، یہ کتاب جو ہوتی ہے ترقی کی بھی ضامن ہے اور پستی اور ذلت میں بھی ڈالنے والی ہے۔ تو پہلا علم کا صیغہ تھا، علم۔ اب علم کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ علم کا دوسرا منشا و مقصد جو ہوتا ہے علم کے حصول کا، تقویٰ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اخلاص اور تقوی کے بغیر، کوئی بھی سوسائٹی تقوی کے بغیر کامیابی کی طرف نہیں جاتی۔ اب یہ تقوی کا جو حصول ہوگا، ہم اعجاز قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اس کے اسلوب کے اوپر، اس کے بلاغت کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایور گرین ہے، آنے والے قیامت تک یہ ایسی سدا بار رہنے والی کتاب ہے۔ یہ ان سب سے بڑھ کے اس کا معجزہ جو ہے، یہ اس کا اعجاز جو ہے، اس کا حسن جو ہے، یہ انسانوں کو تبدیل کرنے کی انقلابی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں رکھتی۔ اس کے اندر انقلابی صلاحیت اس کتاب میں جیسی ہے، کوئی ایک کتاب لا کے بتا دیجئے۔ اور قرآن کو چیلنج کرتا ہے، قرآن بارہا چیلنج کرتا ہے کہ کوئی چیز ہے تو لاؤ، بتاؤ سامنے ہمارے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے جو زباندان تھے، جن کو اپنی لسانیت پہ اور اپنی لسانی جو عبور تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ان کو فخر تھا، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو یہ تبدیلی کی کیفیت کا آغاز جو ہوتا ہے، یہ دل کے اندر نور کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ تبدیلی کا آغاز، یہ نور دل سے گناہوں، غفلتوں اور خواہشات کی پیروی سے پیدا ہونے والی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے تمہارے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ جو ہوتا ہے، جس طرح سے لاپرواہی جو ہوتی ہے، غفلت، اگر ہم ایک لوہے کے ٹکڑے کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہوا میں چھوڑ دیں، کر دیں، ہوا لگنے سے کچھ مت کیجیے اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے دلوں پہ بھی ایک زنگ آ جاتا ہے، اور اس زنگ کو نکالنے کے لیے اس کے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت سے مراد پھر یہی ہے تدبر، تفکر، اس کے بعد تذکیر کا معاملہ آتا ہے۔ تدبر نہیں ہوگا، تفکر نہیں ہوگا، تذکیر میں وہ معاملہ نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح سے یہ جو غفلتوں، خواہشات کی پیروی سے جو پیدا ہونے والی جو ظلمتیں ہوتی ہیں دل پہ، اس کو ہٹانے کے لیے، اور یہ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ انعام کی 122ویں آیت کا مفہوم کی کچھ اس طرح سے ہے، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ تو یہ روشنی جو ہے یہ قرآن ہے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 22، صحابہ نے پوچھا شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ سینے کا کھولنے کا مطلب ہے شرح صدر، یعنی اس کے اوپر وضاحتیں آ جانا۔ اب یہ وضاحت اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل
کھل اور کھل جاتا ہے. یہ لفظ دیکھیے, جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل بھی جاتا ہے اور کھل بھی جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اس کی علامت کیا ہے؟ اب علامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے گھر کی طرف رغبت و رجوع, اور دنیا سے بے رخی وہ بے توجہی, اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا. یہ سب سے پہلے اس کا شرح صدر کی علامت ہے. اب قرآن کی تاثیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس سے پہلے جس طرح سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا اور پہاڑوں کو زبان دے دی جاتی, وہ بولنے لگتے, اور خبر کے مردوں کو زندہ کر دیا جاتا ان کے اوپر نازل, وہ بولنے لگتے, تو یہ لوگ جب بولتے تو جب تمہارے کو سمجھ میں آتا اس کی حقیقتیں کیا ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا, یہ پہاڑوں کے اوپر جب نازل کرنے گیا پہاڑوں نے قبول نہیں کیا, لیکن انسان کے دل کو اس کا مسکن بنایا گیا. اب یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے قرآن کی تاثیر کا. اب قرآن کا سب سے اہم جو دعوت ہے, اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جو اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کی حالت نہیں بدلتی. تو اب یہ سب سے اہم چیز جو آتی ہے, اب میں پہلے بات کیا تھا علم کی, اب تقویٰ کی. اب تقویٰ کی جو بنیاد ہے, تقوی کے اوپر ہم کس طرح سے عمل پیرا ہوں گے, اور اس کا سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے توحید کو کس طرح سے بسائیں گے. توحید جو ہوتی ہے, توحید ایک ہو گئی توحید ایمانی جو آگے پہلے ہماری, توحید ربانی ایک آ گئی, توحید ایمانی آ گئی, پھر اس کے ساتھ ہم آئیں گے اس میں آ جائے تو پھر توحید انسانی بھی آتی ہے. توحید کا لفظ اکتائی کا ہے. توحید اب جو ربانی ہے, اللہ کی جو توحید ہے, توحید الہی جس کو کہتے ہیں, اللہ کو ایک مانا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کو صفات میں اور کسی چیز میں کسی تصرفات میں اللہ کا ثانی نہ مانا جائے, اور اللہ کا مختار بھی اللہ کسی کو نہیں بناتا ہے. تو یہ چیزوں کو یہ مان لیا جائے, صفات میں اکمل مان لیا جائے اللہ کو, اور اس کو ایک مان لیا جائے, اس کی ایکتائی پہ قائم ہو جائے. اور یہی وہ چیز تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ بلال کو جب تپتی ہوئی ریت پہ کھینچا گیا اور خباب کے پیٹھ کے نیچے جلتے انگارے رکھ دیے گئے اور ان کی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو گئے, تب بھی وہ کلمہ حق سے منحرف نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں, ایمان کا سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے آزمائش. آزمائشوں سے جب گزرتا ہے, اور یہ تقوی کی حالت تھی. آپ دیکھیں گے کہ مکے کے 13 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ روکے رکھنے کے بارے میں کہا گیا. صبر و تحمل, یہ کیا ہوتا ہے کسی قوم کو اٹھانے کے لیے, کسی امت کو اٹھانے کے لیے, اس کے اندر سب سے پہلا معاملہ جو آئے گا تقوی. علم کے بعد آئے گا تقوی. تقوی کے ساتھ اس کے اندر آنا ہے ٹالرنس. جب ٹالرنس اس کے اندر نہیں آئے گا تو یہ ٹالرنس تباہی کی طرف, انٹالرنس جو ہوتا ہے تباہی کی طرف لے کے چلے جاتا ہے. آج ہم جو ہے بحیثیت امت, ہمارے اندر تحمل کی کمی ہے, صبر کی, ہم عدم برداشت کا شکار ہیں. یہ دوسری قوم ہو جانے دو, جو غیر ایمان والے, وہ ایمان والے اور جو ہے غیر ایمان والے دونوں ایک جگہ نہیں آ سکتے. تو اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سورہ ہود جیسی آیتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. قرآن کی تاثیر کا معاملہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہ چیزیں مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مکے میں صبر استقامت کا درس دیا گیا, مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اب جہاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب پیغام پہنچایا, غزوات کے لیے دعوت دی گئی, پھر جنگ و صلح کی چیزیں آئیں, مہمیں آئیں, لشکر کشی ہوئی, اور فتوحات بھی یہاں پہ آئے ہیں. اور یہی قرآن کی تعمیل اللہ کے رسول نے مکہ میں بھی کی اور مدینے میں بھی کی. اب یہ قرآن پریشان حالوں کی مدد کا کس طرح سے مدد کرتا ہے, اس کے بارے میں, اس کی کیفیت کے لیے سب سے پہلے ہم کو جو چیزیں آتی ہیں, تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ جو توکل والا معاملہ بھی جو ہے ہمارے پاس سے چلے گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی, ہم دیکھتے ہیں پوری مکمل سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جو ہے نہ فاقے کا اندیشہ تھا, نہ جو فقر کا اندیشہ تھا, نہ آپ نے کبھی اسرت کا اندیشہ کیا. اور اللہ کے رسول جود و سخا میں اتنے تھے, تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی جود و سخا تھی. اس کی ایک مثال ہے کہ ایک بکری جب ذبح کی گئی, حضرت عائشہ کو وہ کہا گیا کہ گوشت تقسیم کر دیا جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے, تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک جو دستہ ہے, ایک ٹانگ رکھی ہوئی ہے بکری کی, تو یہ باقی بچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم نے تقسیم کیا وہ باقی بچا ہے اور یہ ضائع گیا ہے. تو یہ چیزیں توکل والی کیفیت بھی آنا, جود و سخا بھی آنا ہے. اب عبادت کا جو معاملہ ہے, اس کے بعد جو یہ چیزیں آنے کے ساتھ ساتھ عبادت ہم سمجھ لیے کہ پارٹ ٹائم مسلمانی,
5 وقت آ جانا، فجر میں ایک 15 منٹ، ظہر میں ایک 15 منٹ، مغرب میں 10 منٹ، کل ملا کے 1-2 گھنٹے لگا دیے. آپ دیکھیے جس طرح سے عیسائیوں میں یا دیگر مذاہب میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے جو دیگر امور ہے زندگی کے، وہ دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے. دین جو ہوتا ہے ایک طریقہ زندگی ہوتا ہے. اسلام اور قرآن جو یہی پیغام دیتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب دین جو ہے وہ اسلام ہے. تو یہ ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے. تو اس کو مذہب کی شکل کس طرح سے دے دی جا رہی؟ یہ ہم آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، آگے یہاں پہ اقرار کر لیے، بولیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکلے پھر اپنے فیصلوں میں نہ شریعت کا خیال، نہ قرآن کا خیال، نہ سیرت رسول کا خیال، نہ رشتوں میں تقوی کا خیال، نہ پھر معاملات داری میں قرآن کے احکامات کو ہم سامنے رکھتے ہیں، نہ لڑائی جھگڑے میں، نہ پھر صلح صفائی میں. دین ارے ہٹاؤ، وہ تو مسجد کی حد تک ہے. بعض لوگ تو جمعے تک بھی یہ چیز ہے. دین یہ چیز نہیں ہے. دین کو عبادت کا معاملہ ہے، بندگی، فرما برداری. فرما برداری کیا ہوتی ہے؟ اور اللہ کے رسول یہ بھی حدیث بھی آئی ہے کہ جو ہوتی ہے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا سونا اور اس کی طرز جو کماتا ہے، معیشت کے جو انہیں دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ تمام، اور حتیٰ کہ بیوی کے پاس اس کا جانا، یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. کس طرح سے ہوگا؟ اب جس طرح سے عبادت کا جو معاملہ آئے گا، ہم جو طریقہ کار ہیں فرما برداری کے اللہ کے، اس کو اختیار کریں گے. جس طرح سے اللہ نے فرمایا ایک حلال روزی کا ہم کو انتظام کرنا ہے. عقل حلال کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے. عقل حلال کمانا، حلال کمائی کے لیے نکلتے ہیں باہر، ہم نکلتے ہیں تو 100 چیزوں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جھوٹ سے بچنا پڑے گا، فریب سے، دھوکہ دہی سے. یہ تو تمام چیزیں یہ مشقتوں سے گزر کر جب آدمی ایک حلال روزی کما کر لا کے اپنے ماتحتین کو، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، تو وقت جو اس نے روزی کمانے میں لگایا ہے وہ عبادت ہے. جب بیٹھ کے ہم محفل میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گفتگو میں سے جھوٹ نکل جاتی ہے، غیبت نکل جاتی ہے، تانا نکل جاتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے، یہ نکل جائے تو یہ گفتگو عبادت بن جاتی ہے. تو یہ عبادتیں. اب جب جائیں گے تجارت میں دھوکہ بازی نکل گئی، مکر و فریب نکل گیا، اور جو ہے حد سے زیادہ نفع کمانے کی جو خواہش تھی وہ خواہش نکل گئی، یہ تجارت بھی عبادت ہو چکی ہے. تو یہ چیزوں کو ہم پسے پل ڈال دیتے ہیں. عبادت کا مقصد منشا یہ سمجھ لیا. عبادتیں دیکھیے جتنے بھی ہماری عبادتیں ہیں، اس کا معاملہ تزکیے کے ساتھ ہے، اور یہ پورے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم نے ایک صیغہ پکڑ لیا اللہ کی عبادت کا، اور جو بندوں کے جو حقوق تھے وہ اس کو درکنار کر دیا ہم نے. تو یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز آنا ضرور ہے. زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے ہمارا. زکوٰۃ اہم فریضہ. جس طرح سے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہم حج کا اہتمام کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ کا ہم نے ویسا اہتمام کیا ہے؟ زکوٰۃ آج ریاکاری کا ایک ذریعہ بن چکی ہے. آپ ہماری گلیوں میں سے گزر کے دیکھیں، تکلیف ہوتی ہے. میں حال ہی میں 8 دن پہلے میری گلی سے آگے سے میں گزر رہا ہوں، 200 سے زیادہ میری مائیں بہنیں برقعے کی حالت میں، روزے کی حالت میں کھڑی ہوئی ہیں، اور تماشا بنا دیا گیا ان کا. اللہ کے رسول نے کیا اس طرح سے کسی کی اعانت کی تھی؟ یہ فرائض کی ادائیگی اس طرح سے ہوتی ہے. کیا زندگی پہ قرآن یہی اثر ڈالنے کے لیے قرآن ہمارے پاس آیا ہے؟ تو اس عبادت کو بھی ہم نے مٹی پلیت کر دی. اس عبادت کی بھی جو اس کی اسپرٹ ہے وہ اسپرٹ نکال دی گئی. اور نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حدیث ہے، فرمایا گیا کہ تم اپنے جو ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا لو، اور اپنی صفوں کو درست رکھ لو، اور اپنی صفوں میں شیطان کو جگہ نہ چھوڑو. شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑے. شیطان کا مطلب کیا تھا؟ وہ سنگوں والا، ایلومیناٹی کی ایک آنکھ والا وہ شیطان. یہ شیطان میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان تو یہاں پہ آ بھی نہیں سکتا. یہ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ نسلی تعصب کو نکال کے پھینکیں، اپنی جو عمارت کا ڈھاگ ہے اس کو نکال کے پھینکیں، اور جو اپنی زباندانی علاقائیت کی جو تعصب ہے، اس کو عصبیت ہے، اس کو نکال کے پھینکنا ہے. یہ تمام چیزوں کو نکال کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ چیزوں کو لانے. نماز یہ کہتا ہے، یہ نماز بھی ہمارے اندر یکجائی پیدا کرتی ہے. نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی یورپین ہے نہ کوئی ایشین ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتی ہے. اس اسپرٹ کو بھی ہم کو باقی یہ بہت کوئی مذہب میں بتا دیجیے یہ اسپرٹ ہم کو نہیں ملتی. ہمارے یہ ذہنوں میں یہ چیز مستحضر رہنا چاہیے. جب ہم نماز ادا کرتے ہیں
تو یہ نماز جو عبادت ہوتی ہے، عبادات کو جو ہمارے ذہنوں میں رکھ کے ہم اس کو اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، وہ طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے کیا مطلوب تھا، اور قرآن کا کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں اور تول میں جھوٹ بھی چل رہا، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، ماں کے پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے، ماں سے نافرمانی ویسی جاری ہے۔ اور بہنوں کو جہیز کس نے کہا تھا بھائی، 50 لاکھ کا جہیز دے دیا، جہیز کے بارے میں پوچھنے ہوگی 5 کروڑ دے دو آپ، وراثت پکڑے جائے گی۔ اگر ایک پن نکلتا ہے، 5 لاکھ نہیں پکڑے جائیں، 50 لاکھ نہیں، وہ آپ کے صدقات میں ہوا تو آئے گا، لیکن یہ جو فرض کی ادائیگی ہے، وراثت سے جو محرومی کا معاملہ آ گیا ہے، اس کو پکڑنے کی یہ چیزیں ہیں۔ قرآن یہ چیزیں تبدیلی لاتا ہے، زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ تو یہ توحید کو لانا پڑے گا، یہ عبادت مکمل زندگی جو ہوتی ہے اللہ کی، جو اس کے اندر فرما برداری آ جائے، تو یہ عبادت بندگی جس کو کہتے ہیں۔ عبادت ایک جو ہے بالکل ہی محدود لفظ ہے، بندگی جو ہے یہ وسیع، اس کے اوپر وہ ایک وسیع معنوں میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیے کہا گیا کہ تمام زمین و آسمان کی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور دیکھیے تمام تسبیح پڑھ رہے ہیں، تمام چیز، چرند پرند حجر اور دریا وغیرہ سب پڑھ رہے ہیں، پتے وغیرہ سب پڑھ رہے ہیں اللہ کی تسبیح۔ لیکن 2 لوگوں کو یہاں پہ اختیار دے دیا گیا کہ چاہو تو تم تسبیح ادا کرو یا چاہے تو مت ادا کرو، یہ ہے جن اور انسان، ان کو 2 لوگوں کو اختیار دے دیا گیا۔ اب یہ تسبیح جو آ گئی ہے، جو تسبیح ہے، جس طرح سورج کس طرح سے تسبیح ادا کر رہا ہے، سورج کی تسبیح یہ ہے کہ مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، اس کا کام ہے توانائی دینا، اس کا کام ہے انسانوں کو جگانا، اور اس کا کام ہے روشنی کو پھیلانا، یہ تسبیح ہے۔ ہواؤں کا کام ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہنچائی جائے، آکسیجن کے ذریعے سے انسانوں کو زندگی دے، یہ تسبیح ہے۔ اسی طرح سے پتوں کا کام کیا ہے، ہوا لے لیے، پانی لے لیے، اس کے اندر سے ایک اسٹارچ کاربوہائیڈریٹ پریپیئر کر کے انسان کو غذا کے طور پہ دے دیا جائے، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ پانی کے اندر سے جو ہے، پانی کے اندر سے اگر ہم آکسیجن کو نکال دیں، وہ غیر مستعمل ہو جائے گی، استعمال کے لائق نہیں رہے گی، یہ اس کی تسبیح ہے۔ تو بندوں کی تسبیح یہ ہوگی خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔ یہ قرآن کا آفاقی پیغام ہے۔ یہاں پہ خیر الناس من المسلمین نہیں کہا گیا، خیر الناس من ينفع الناس کہا گیا۔ تو ہم جو ہے اسلام کے ریپریزنٹیٹیو، اور خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے نا ایک بڑی عظیم ذمہ داری لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کاروان حق کے لوگ یہاں پہ قافلے میں شریک، یہاں پہ مسافرین ہیں، داعیان حق یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا کردار مثالی ہو، ہماری گفتار مثالی ہو، ہمارے معاملات مثالی ہو، ہمارے سینوں سے بغض نکل جائے، کینہ نکل جائے، حسد نکل جائے، ہم دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ یہ اللہ کے رسول کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے اسوہ کو ہمارے اندر اگر ہم نہیں لائیں گے، لوگوں کو کس طرح سے ہم دعوت دیں گے؟ یہ عبادت کا جو مفہوم ہے، اس کو 24/7 ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ روزہ بھی جو ہے، اگر وہ روزہ بھی اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، وہ نماز جس سے اس کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، وہ بھی منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ احادیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس تقویٰ کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے ایک ذمہ داری کا احساس میں بتاتا ہوں، اب صحابہ سے لاتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صاحب قرآن، ان کی سیرت، اب وہ کس طرح سے وہ سیرت صحابہ کے اوپر اثر انداز ہوئی، اور صحابہ نے کس طرح سے غیر معمولی کام انجام دیے۔ اب دیکھیے احساس ذمہ داری جو ہے، 24 لاکھ مربع میل پہ اپنی خلافت کا علم لہرانے والا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس کیا ہے؟ اب آپ گزر رہے ہیں، رات میں نکلتے تھے، دیکھیں وہ واقعہ تو آپ نے سنا، وہ عورت تڑپ رہی ہے بھوک سے، اس کے بچے نڈال ہیں، اور وہاں جانے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ میں یہ ہانڈی میں پتھر ابال رہی ہوں، پتھر گرم کر رہے ہیں، بچے دیکھ کے سو جائیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا عمر کے بارے میں کہتی ہے کہ عمر اس کے لیے، تو کیا عمر جانتے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ جب عمر اس چیز کا احساس نہیں ہے تو یہ خطۂ ارض اپنی خلافت میں اس نے کیوں شامل کی؟ جب وہ میری خبر گیری نہیں کر سکتا، تو میرے علاقے اس خطۂ ارض کی خلافت اس نے کیوں کر تسلیم کی؟ حضرت عمر کانپ جاتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں،
جب ان کا غلام کہتا ہے کہ یہ بوری مجھے اٹھانے دو، آٹے کی بوری مجھے اٹھانے دو. اب دیکھیے اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھانے تیار ہے؟ اگر تیار ہے تو یہ بوری اٹھا لے. غلام پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو سرونٹ ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بوری اٹھاتے ہیں، خود جاتے ہیں لے کر، اور خود جا کے وہاں پہ غذا کھانا تیار کرتے ہیں بچوں کا، اور اس کی والدہ کو کہتے ہیں بچوں کو تسکین کے سامان کر دوں جب تک میں کھانا تیار. یہ احساس ذمہ داری، یہ تقویٰ اللہ کے رسول نے پیدا کیا تھا بحیثیت مسلمان. حدیث ہمارے پاس بھی آئی، خیر الناس من ينفع الناس. ہمارے اپنے محروم ہیں ہماری جود و سخا سے، ہماری ثقافت سے، ہمارے رشتے جو ہے ہمارے رحمی رشتے ہمارے محروم ہیں. تو پاس پڑوس کی تو دور کی بات ہے، اور غیر مسلمین کے تو دور کی بات ہے. تو یہ تقویٰ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا، یہ تقوی کے ذریعے سے. اور دیکھیے تقوی کا اور ایک معیار جو تھا، شادی بیاہ کا معاملہ جو تھا، کس طرح سے قرآن اثر انداز ہوتا ہے، مردہ دلوں کو کس طرح سے زندگی عطا کرتا ہے. ہم نے کیا کر دیا؟ قرآن کو مردوں کی کتاب ہم نے بنا دی. مردوں کے سرانے بیٹھ کے، میتوں کے سرانے ہم نے کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کو اختیار کر لیا، اور کہتے ہیں کہ جان کنی کی حالت میں یہ پڑھ لیا جائے. ارے یہ تو جو نیم جان کنی کی حالت میں اس کو بھی جمع کر کے کھڑا کر دے یہ کتاب. جس طرح سے ایک جو بیج ہوتا ہے، ایک بڑا تناور سایہ دار شجر بنتا ہے، یہ وہ قرآن کی وہ آیاتیں ہیں. تو اسی طرح سے تقوی کی حالت دیکھیے کس طرح سے ہوتا ہے. تقوی کے ذریعے سے کس طرح سے رشتوں کی جگہ پر جب شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، تقوی کو وہاں پہ بنایا جاتا ہے معیار. اب اس کے معیار، آپ نکل رہے ہیں، حضرت عمر نکل رہے ہیں، نکل کے دیکھتے ہیں کہ راستے میں کمرے چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت عمر جا کے کان لگا کے نہیں سنے وہ بات کو. اگر اس طرح سے، تو اس کی ماں کہتی ہے بچی کو کہ دودھ میں پانی ملا دے، بکری جو ہے دودھ کم دی ہے، تھوڑا پانی کو دودھ ڈال کے اس میں اضافہ کر دے. تو کہتی ہے یہ تو خیانت ہے، یہ اور یہ تو بددیانتی ہے، یہ کس طرح سے کریں، یہ تو دھوکہ فریب ہے. وہ کہتی ہے میں کہتی ہوں ڈال دے. وہ کہیں گے کہ حضرت عمر کو اگر معلوم ہو جائے گا، امیر المومنین کو اگر معلوم ہو جائے گا تو کیا کریں؟ امیر المومنین دیکھ رہا ہے. بچی کا جواب دیکھیے، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تیرا، میرا اور امیر المومنین کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ حضرت عمر سن لیتے ہیں بات، جا کے اس لڑکی کے لیے اپنے بچے کا رشتہ بھیجتے ہیں. 24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، ایک معمولی سے دودھ دھونے والی لڑکی، اس کے پاس اپنے بچے کا رشتہ بھیجا جا رہا ہے. آج کھانا نہ بولتے ہیں جہیز مت دو بھائی، اچھا کھانا دے دیا جائے، اچھا کھانا دے دیجیے، لوازمات کے ساتھ بہترین شادی خانہ لیا جائے. یہ تقویٰ ہے، یہ نمازیں، یہ روزے اور یہ حج و عمرہ اللہ تعالیٰ لپٹ کے مار دے گا مجھ پہ. یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ رشتوں کی بنیاد جو ہے تقوی پہ ہوتی تھی. لوگ جو ہے اللہ کی رضا کے واسطے جڑتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کے ذریعے وہاں سے ہٹ جاتے تھے. یہ قرآن اس طرح سے بدلتا ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے کہ مساوات کا معاملہ، مساوات کس طرح سے اسلام نے جو ترغیب دی ہے مساوات کی. جہاں فتح فلسطین، فتح بیت المقدس کا واقعہ دیکھیے. عیسائی کہتے ہیں کہ آپ کا اگر امیر آتا ہے تو ہی ہم یہ جو ہے نا شہر کے آپ کو کنجیاں دیں گے، بیت المقدس کی کنجیاں دی جائے گی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ خون ریزی اسلام میں روکی جاتی ہے، خون ریزی اسلام میں روکی جاتی ہے. اور اسلام میں جو قصاص کا جو معاملہ بنایا گیا ہے، میں ضمناً آ رہا ہوں ہٹ کے بتانے کے لیے، جو آج کی جو دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہے کہ ایک آدمی کے خون کا بدلہ ایک آدمی کو مارا جائے گا. اب ایک آدمی وہ کرتا ہے، جس طرح سے ہٹلر کی مثال لے لیجیے. ہٹلر نے کم سے کم جو ہے 20 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کا اس نے قتل کیا. 20 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کا ہٹلر نے قتل کیا. اب ہمارا جو تعزیری قانون ہے، ہمارا قانون کیا کرے گا؟ اس کو ایک مرتبہ ہینگنگ مر دے گا، شروع کر دے گا، گیس کے چمبر میں ڈال دے گا، ختم کر دے گا. تو یہ 20 لاکھ لوگوں کا کی تلافی ہوئی کا خون کی، یہ کیسا قصاص ہوا؟ ہاں تو آئیے اللہ ادھر بتاتا ہے کہ ایک وہ حدیثیں دیکھیے کہ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی نے آج خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے خواب. مجھے جو ہے عالم بالا کی سیر کرائی گئی، وہاں پہ میں ایک ایسے مقام سے گزرا تو وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور پتھر سے اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور وہ پتھر دور چلے جاتا ہے. پھر وہ پتھر اٹھا کے یہاں پہ لے کر آیا تک اس کا سر پھر برابر ہو جاتا ہے.
تو صحابہ پوچھے وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی جو قرآن تو پڑھتا تھا، قرآن تو جانتا تھا، لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو دیکھیے وہ ایک آدمی کو، ہٹلر کو ایک دفعہ اللہ دیں گا 20 لاکھ مرتبہ وہاں پہ ختم ہے۔ جو اسی طرح کا آ گیا ہے، فرمایا گیا نا کہ تم کو نہ وہاں پہ موت آئے گی اور نہ وہاں پہ تم زندگی کے مرنے کی تم تمنا کرو گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وہاں پہ تم کو موت بھی، زندگی کے لیے تم بیزار ہو جاؤ گے زندگی سے، اور موت کی تمنا کرو گے، موت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ معاملہ اللہ اس کا جزا دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ تو میں یہاں پہ آ رہا تھا کس طرح سے بیت المقدس کے پاس دیکھیں گے کہ اب سفر پہ آ رہے ہیں، ایک ہی اونٹ ہے، کپڑے تو پہلے سے پیمند لگے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ پیمند لگے ہوئے ہیں، دھول اب دیکھیں گے کہ آپ کو کم سے کم 1200 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت ہے، 1200 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت ہے، وہ مسافت طے کر کے آ رہے ہیں۔ اور اب وہ غلام جو ہے باری باری لگا لیتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کا پھر خادم، آپ اب جس طرح سے اب فلسطین میں داخل ہونے کا معاملہ آ گیا تو وہ کہتا ہے، وہ بھی سرونٹ بھی کہتا ہے خادم، ارے امیر المومنین اب تو لوگ دیکھیں گے کیا کریں گے، اس طرح سے میری باری بیٹھنے کی، مگر میں نے بیٹھتا ہوں، اب آپ بیٹھ جائیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ مساوات کا معاملہ ہے، یہ مساوات کا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح سے وہ نکیل پکڑ کے، اونٹ کی نکیل پکڑ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد وہ جو بیٹھے ہوئے تھے عیسائی جو، اور تورات اور انجیل کے جو عالم تھے، انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کا امیر المومنین آئے اور وہ نشانیاں ہم اس کے اندر دیکھیں اور یہ کنجیاں اس کے حوالے کر دیں۔ بغیر خون ریزی کے یہ بیت المقدس اور ارض فلسطین فتح کر دی گئی۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ گرجے میں، یہ چرچ میں نماز ادا کر لو۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ نماز ادا کر دوں گا تو مسلمانوں کے لیے ایک نظیر بن جائے گی، یہ وہ کسی کی بھی عبادت کا میں نماز ادا کرنا اپنے آپ کے لیے مباح سمجھیں گے، اسی لیے وہاں پہ ہٹتے ہیں، وہاں پہ تھوڑے کھنڈر وغیرہ تھے، وہاں پہ صاف کر کے وہاں پہ آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ رواداری کا، جب جو ہے ایک قافلہ آیا عیسائیوں کا نجران سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آ کے مسجد نبوی میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ شام کی ان کی عبادت کا وقت ہوا، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شام کی عبادت کا وقت ہو گیا اور ہم اپنی عبادت انجام دینا چاہتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رواداری کا کیا عالم ظاہر ہے، مسجد میں یا کر لیجیے آپ کی عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رواداری ایسی، تو یہ رواداری ہمارے پاس سے چلی گئی، رواداری کا مفہوم ہم نہیں جانتے، اور تقویٰ تو ہم کو چھو کر نہیں گزر رہا ہے۔ یہ چیزیں تو یہ چیزیں آنا، یہ جو تھی حق مساوات کی باتیں۔ اب دیکھیے پھر کس طرح سے قرآن کس طرح سے زندگیوں پہ اثر ڈالتا ہے، بولنے کی، پوچھنے کی آزادی دیتا ہے، اپنے امیر المومنین سے بھی پوچھنے کی وہ اجازت دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کرتا کس طرح سے بڑا ہو گیا حضرت عمر سے، وہ دو آپ کے بیٹے کو حضرت عمر کو روک دیا گیا، پوچھا گیا خطبے میں، حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ سب چیزیں کیا ہیں، کس طرح سے آپ کا کرتا کس طرح سے لمبا ہو گیا، بعد میں سب باتیں کریں گے، کرتا کس طرح سے بڑا ہو گیا، ہم کو تو اتنا کپڑا نہیں ہے، آپ کو کس طرح سے مال غنیمت میں اتنا بڑا کپڑا آ گیا۔ تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا کپڑا بھی میں نے اپنے والد محترم کو تحفہ دیا، دونوں کے جب کپڑے ملے تو یہ کرتا بنا۔ پوچھنے کی آزادی، آج آپ ایک کارپوریٹر سے سوال کر سکتے ہیں یہ گلی میں سڑک کا کتنا بجٹ تھا اور تو نے کتنا استعمال کیا۔ یہ زندگی بدلتی ہے، یہ زندگی یہ سکھاتی ہے، آزادی سکھاتی ہے، اظہار حق دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بوڑھیا کے ایک بوڑھی روک دیتی ہے امیر المومنین کو، مہر کی مقدار آپ متعین کرنے جاتے ہیں، کیا ابھی وحی کا نزول ہو رہا ہے عمر؟ اللہ کے رسول کے بعد بھی کیا وحی آ رہی ہے؟ تم کو یہ اختیار کس نے دیا؟ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے الفاظ کو واپس لے لیتے ہیں۔ یہ ہے صلابت رائے، اصابت رائے، استواب عامہ، ریفرینڈم، یہ چیزیں ہیں، یہ تقویٰ، یہ اسلام اس طرح سے زندگی کو بدلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اب جود و سخا کا معاملہ کیا ہے۔ جود و سخا کا مدینے میں قحط، ایسا قحط 3-4 سال کا قحط، لوگ دانے دانے کو محتاج، اور وہاں سے اونٹوں پہ لدا ہوا سامان آیا حضرت عثمان کا، سبوں میں اونٹ، سینکڑوں میں اونٹ پہ سامان لدا ہوا ہے، اور وہ اب آ کے کہتے ہیں لوگ مدینے کے تاجرین کہتے ہیں تجار ہمیں سامان دے دیجئے، ہم سامان دے دیجئے تھوڑا، آپ کہتے ہیں میں نہیں دینے والا ہوں، دام بڑھا دیے جاتے ہیں، دام بڑھا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر آ کے 2-3-4 گنا تک وہ چلے آتا ہے، آپ نہیں دیتے۔ حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مال کی محبت عثمان کے، لیکن اگر آپ جاتے ہی واپسی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مال لے کے چلے جا رہے ہیں،
واپس آ کے دیکھتے ہیں تو کروڑ روپے کا مال آپ فری میں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. یہ جود و سخا. ہم پانی پلانے کے لیے اگر کوئی آگے کھٹکا مار دے, پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دے رہے ہیں, پانی کا ایک گلاس, اور اگر 100 روپے 50 روپے بھی دیتے ہیں بڑی حقارت سے, اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ سمجھتے ہیں. وہ کروڑ روپے کا مال لا کے فری میں بانٹ دیا جاتا ہے اور پیشانی پہ کنواں کی اس طرح سے معاملے یہ مال ہو. اب دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ اور ایک بہت ہی زبردست شخصیت حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمیر بن سعد یہ اتنا جفاکش اور اتنا تقویٰ شار صحابی ہے. یہ صحابی کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت تو ہے نا جی. سعد بن عمیر کا معاملہ آپ کو جو ہے نا شام سے کے پاس جو ہمس ہے وہاں پہ آپ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا. ایک مرتبہ آپ نے ایک ضمی جو ہوتا ہے, جو عیسائی وغیرہ جو غیر مذہب کا ہوتا ہے ضمی, اس کو فاخذ اللہ, جہاں تم پہ اللہ کی پھٹکار ہو. یہ بات بعد میں جب ان کو احساس ہوا تو جھٹ سے ایک لیٹر لکھے حضرت عمر کو, امیر المومنین اب میں یہ عمارت کے لیے, میں یہ عہدے کے لیے میں لائق نہیں رہا, کیونکہ میں نے اپنے غیظ و غضب میں ایک آدمی کو اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھیج دی ہے, مجھے اس عہدے سے ہٹا لیا جائے. یہ تقوی کا معاملہ. اور ایک تقوی میں ان کو جب دیکھا گیا کہ کچھ مال غنیمت نہیں, کچھ ریونیو نہیں آ رہا, حضرت عمر بولے کہ بھائی اب بلاؤ ذرا سعد بن عمیر کو, دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے, بلایا جائے. آپ کو بلایا, خاصد کو بھیجا جاتا ہے. آپ آ رہے ہیں مدینے کو تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک دھول گرد میں اٹا ہوا آدمی. قریب آنے کے بعد حضرت عمر دیکھ کے بولتے ہیں سعد آپ ہو, یہ کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کیا حال ہے, صحت مند ہوں میں, میری دنیا میرے ساتھ ہے. کیا دنیا تمہارے ساتھ؟ یہ میرا ایک جو مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے میرے لیے, میں پانی اس سے ہی پیتا ہوں اور وضو بھی اس سے کر لیتا ہوں. یہ چھوٹا سا ایک مشق جو ہے ساتھ میں رکھا ہوا ہے, اور ایک پیالہ, یہ پیالے میں اپنی غذا اور پینے کے لیے پانی لے لیتا ہوں, اور ایک لاٹھی جو ہے یہ لاٹھی جو ہے اس سے میں جانوروں سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اور جہاد میں بھی اس کو استعمال کرتا ہوں. یہی میری کل متاع ہے, اس سے زیادہ کیا ہونا, حال بہتر ہے میرا الحمدللہ. یہ حالت گورنر کی ہے. آج دیکھیں گے ہم, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آرزوئیں خواہشات کو مت چھوڑیے, لیکن کم سے کم جو ہمارے جو مستحق لوگ ہیں, ہمارے اگر اسلام کا ہمارے قول و افعال سے ریفلیکشن نہیں آیا اور یہ چیزیں ہمارے افعال سے نہیں مدرجہ نہیں ہوئی تو کس طرح سے ہم دعوت دیں گے یہ چیزوں کو لانے کی چیزیں. اب اور ایک جو آتے ہیں عمر بن عبدالعزیز, میں جو ہے نا ایک چیز آپ سے میں کہوں گا کہ ایک ایسا قول جو میں کبھی بھی پڑھتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا, میری آنکھ جو ہے نم ہو جاتی ہے. آپ کے پاس آپ جانکنی کی حالت میں ہیں, جانکنی کی حالت میں 40-42 سال کی عمر میں آپ نے رحلت کی, کوئی بڑی عمر نہیں ہے. آگے ان کے جو قریبی دوست تھے, یہ کیا حال ہے, اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حرام میں نے نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس نہیں تھا. آپ دیکھیں گے حرام میں نے نہیں کھلایا, حلال میں کو میسر نہیں تھا. امیر المومنین جس کی سلطنت دمشق سے دابل پور کشمیر تک, جس کی سلطنت دمشق سے کاشغر چین تک, جس کی جو سلطنت دیکھیں گے آپ افریقہ سے افریقہ کی علاقوں تک, ویسٹرن فرانس تک جس کی سلطنت, 3 بر اعظموں کا امیر المومنین جس کی خلافت, وہ کہتا ہے حرام میں نے نہیں کھلایا, حلال مجھے میسر نہیں تھا. یہ تقویٰ. اور ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کس طرح سے عدل قائم کیا ہے مسلمانوں نے, کس طرح سے زندگی پہ اثرات ڈالے ہیں لوگوں کے. سمرقند کی فتح کا واقعہ, سمرقند میں جو فتوحات کا زمانہ تھا تو اس طرح سے بہت فتوحات چل رہی تھی, تو لشکر کے امیر نے یہ سوچا کہ یہاں کے لوگ کوئی مزاحمت نہیں کر رہے ہیں, اور سمرقند میں وہ داخل ہو گیا. فتوحات سے پہلے کیا ہوتا ہے, اسلامی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کے پاس پیغام بھیجا جاتا ہے, ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے, وہ اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں, یا کچھ شرائط جو ہوتے ہیں وہ شرائط کنڈیشنز کے اوپر ان کے پاس معاہدہ ہوتا ہے. اگر وہ معاہدات طے نہیں پاتے ہیں تو جب لشکر کشی ہوتی ہے. تو سمرقند کا جو گورنر ہے ایک لیٹر لکھ کے بھیجتا ہے
کہ آپ کے لشکر کا جو سپہ سالار ہے اس نے اسلام کا جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. یہ لیٹر لکھ کے وہ لیٹر لے کے اس کا ایک مندوب جاتا ہے, اس کا سفارتکار ایمبیسڈر نکلتا ہے, جاتا ہے ایلچی جس کو کہتے ہیں, جاتا ہے, جا کے دیکھتا ہے کہ پوچھتا ہے تمہارے امیر المومنین. وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے بڑا ایک ہوگا, ایک بڑا محل ہوگا اس طرح سے, تو کہتے ہیں کہاں ہے اب عمر بن عبدالعزیز کا مکان کیا ہے, تو کہتے ہیں جاؤ ادھر ہی ہے. وہ جا کے دیکھتا ہے تو ایک آدمی مٹی کے گارے میں ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور ایک دیوار کو بنا رہا ہے, تعمیر کر رہا ہے, اور ایک عورت ٹھہر کے وہ مٹی کے جو ہوتے ہیں دورے, اس کو جس کو ہم مدے کہتے ہیں, وہ مدے اس کے ہاتھ میں اٹھا کے دے رہے ہیں. وہ دیکھ کے بتا کہ یہ تو امیر المومنین ہوگا, پلٹ کے ارے پھر جا کے اس کو بتا تم نے کس کا راستہ بتا دیا مجھے, میں نے تم سے کیا امیر المومنین تمہارے بادشاہ کے بارے میں پوچھا تھا, تم کس کے پاس تم نے مجھے بھیج دیا. تو کہتے ہیں کہ وہی ہمارے امیر ہیں, جائیے. وہ جا کے دیکھتا ہے, اب یہ ان کے ساری یہ سادگی, کون نہیں مر جائے گا, وہی آب و گلے ایران, وہی تبریز ہے ساتھی. نہ اٹھا کوئی رومی پھر عجم کے لالا زاروں سے, نہ اٹھا کوئی رومی پھر عجم کے لالا زاروں سے, وہی آب و گلے ایران, وہی تبریز ہے ساتھی. قرآن وہی ہے, ایک حرف نہیں بدلا, پروٹیکٹڈ دین ہے, قیامت تک ویسی رہنے والا ہے, کوئی نہیں بدلا. تاثیر کیوں نہیں کما ہو رہی ہے, ہم تیار نہیں ہیں ہمارے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. یہ وہ خط دیتا ہے, آپ میں خط کی پشت پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک پہلے قاضی کو اپوائنٹ کیا جائے, ایک جج کو اپوائنٹ کیا جائے اور ان کے مقدمے کی سنوائی کی جائے. تو وہ دیکھتا ہے یہ اتنی سی چیز لکھی ہوئی ہے, اب انہی کی عدالت, انہی کا قانون, وہی مدعی, وہی منصف, مجھے معلوم ہے کیا فیصلہ آئے گا. یا آج کی عدالتیں دیکھ کے وہ لے کے بڑی ناامیدی سے جاتا ہے, جا کے دیتا ہے سپہ سالار کو, دیتا ہے لشکر کے, وہ سپہ سالار دیکھتے ہی ایک قاضی کو اپوائنٹ کرتا ہے, قاضی کو اپوائنٹ کرتا ہے. قاضی دیکھتا ہے, بولتا ہے, اب سوالات عدالت لگتی ہے, پوچھتا ہے کیا تم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی تھی, کیا تم نے کنڈیشن ان کے پاس دیے تھے. تو کہتا ہے ہم نے تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا, کیونکہ فتویٰ ایسی تھی, ہم کو یہ معلوم تھا کہ یہ ریسسٹنس نہیں دیں گے, مزاحمت نہیں ہوگی, اس لیے ہم داخل ہو گئے. 24 گھنٹے کے اندر, 24 میں 12, سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہارا لشکر سمرقند کی سرحد سے باہر نکل جائے, اس کے بعد جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اپنایا جائے, پھر بعد میں یہ کام ہوگا. تو دیکھتے ہیں وہاں کے سمرقند کے لوگ, ارے یہ عدل قائم کرنے والے تو یہ لوگ ہیں. وہ جو لشکر جاتا ہے لشکر کو روک لیتے ہیں, آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے تو ہم آپ کے انتظار میں ہیں, آپ کو اپنے سراغوں میں بٹھائیں گے. عدل کی یہ کیفیت ہے, یہ عدل کی چیزیں یہ ہوگی. اگر یہ عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اب دیکھیے, بالکل اختتامی مراحل پہ آ رہا ہوں اپنی تقریر کے. عمر بن عبدالعزیز, کتنی بڑی سلطنت, اور آپ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک 6 واسطوں سے شہزادی ہیں. آپ کے دادا بھی بادشاہ, باپ بھی بادشاہ, 4 بھائی بھی بادشاہ, پھر شوہر بھی 7 واسطے ہو گئے, شوہر بھی بادشاہ, عمر بن عبدالعزیز. یہ چیزیں آپ آتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. اب عید کا جو ہم کرتے ہیں مرفع عالی, عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی عید آئی ہے. شام میں گھر میں آتے ہیں, آپ کی بیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ کل عید ہے, 12 بچے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو, کل عید ہے, بچے مایوس ہیں, عید کے کپڑوں کے لیے کچھ انتظام ہو جائے. کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی چیز. اگر تمہارے پاس کوئی زیور وغیرہ ہو تو آپ کہتی ہیں آپ نے تو پورے میرے زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے, میرے پاس تو کچھ بھی بچا ہو. شہزادی وقت کی, وہ بھی 7 واسطوں سے. اب پھر آپ کی بیوی ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ تھوڑا سا ایڈوانس لے لیں, پھر آنے والے مہینے میں کیا کروں گی, میں سود کاٹ لوں گی, اون کاٹ لوں گی, کچھ چھوٹی سی میں مزدوری کر لوں گی اور اس کو برابر کر دوں گی. شہزادی کہہ رہی ہے وقت کی, مزدوری کرنے کی بات کہہ رہی ہے. حضرت عمر جاتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے کس طرح سے قرآن سے کیسے لوگ پیدا ہوئے, اور ان کے ماتحتین کس طرح سے تقویٰ شار ہوتے ہیں. جب اپنے خزانچی کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, تو کہتا ہے کہ امیر المومنین کوئی بڑی بات نہیں, دے دیں گے یہ چیز, مگر کیا آپ آئندہ مہینے تک زندہ رہیں گے, یہ لکھ کے دے دیجیے, اس کی ضمانت دے دیجیے. کیا تقویٰ ہے یہ تقویٰ.
امیر المومنین آ جاتے ہیں، مایوسی سے آ جاتے ہیں، اور آگے جب کہتے ہیں کہ بچوں، ایک بیٹا ان کی زندگی میں ان کا انتقال کر گیا، وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تمہارے پہنانے کے لیے، اور تم کیا مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کہتا ہے بچہ بڑا، نہیں ابا جان، ہم تو آپ سے راضی ہیں، آپ نے ہمارے لیے آخرت چنی ہے، ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، آپ نے حرام سے ہم کو باز رکھا، آپ نے ہم کو حلال دیا۔ بچیاں منہ پہ عید کا معاملہ ہے، منہ پہ ہاتھ لگا کے آ رہی ہیں، آپ پوچھتے ہیں یہ منہ پہ ہاتھ لگا کے کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں یہ جو ہے نا پیاز کھائی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ کے ناگوار گزرے گی بو، اسی لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے آ رہی ہے۔ اور ہماری عیدیں شیر قورمہ، خوبانی کا میٹھا، نئے 10 جوڑے، اور اپنے یتیم بھائی کے بچے محروم۔ کیا یہ اثر ہے ہمارے پاس؟ قرآن ایسا انسان چاہتا ہے؟ یہ تقویٰ کب تک نہیں آئے گا؟ یہ تقویٰ شرعی، یہ چیزیں ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک واقعہ چھوڑ کے بولتے کہ میں اپنی جگہ لے لوں گا، کہ آپ نے ابن رشد کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے۔ تو ایک عیسائی پادری نے اندلس کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہسپانیہ، اسپین جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ ابن رشد کے پاس عیسائی کا مکالمہ وہاں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عیسائی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا شہر اور ہمارا شہر، یعنی جو خرطبہ ہے اور یہ اشبیلیہ، یہ دونوں میں دیکھو کرناتا، یہ دیکھیں کرناتا اور اشبیلیہ کی کمپیریزن کہتا ہے تمہارا شہر دیکھو، میرا شہر دیکھو، میرا شہر کیا بہترین ہے اور تمہارے شہر کی حالت دیکھو۔ ابن رشد کیا جواب دیتا ہے دیکھیے آپ۔ آج وہ ہال کے اندر ہم کو اپنی زندگی کو ڈھونڈنا ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں عیسائی سے، معلوم ہے ہمارے پاس کوئی گویا مر جاتا ہے جب، تو اس کے ساز و مزامیر اور باجے تمہارے پاس بکنے کے لیے آتے ہیں، اور تمہارے پاس کوئی محقق، کوئی عالم جب گزر جاتا ہے تو اس کی کتابیں ہمارے شہر میں آتی ہیں پڑھنے کے لیے۔ یہ فرق ہے تیرے اور میرے شہر کا۔ آج ہماری، آپ دیکھیے یہاں سے نکلتا ہوں میں، 20 ہریسوں کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو نکل چکی ہیں مسلمانوں کی کھا کے۔ ہم نے فیسٹیوٹی کا بنا لیا ہے اس کو، ایک سیلیبریشن کا مہینہ بنا لیا ہے۔ یہ تقوی کا مہینہ تھا، یہ کتاب سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ تھا، یہ کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا تھا، اور اس کے ذریعے سے ابنائے وطن کو اور عالمی سطح پر لوگوں کو پیغام دینا تھا قرآن کا۔ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے بندوں کے لیے۔ ہم نے کیا ذریعہ بنا دیا؟ یہ جب تک ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات، اگر میں اس پہ گفتگو کرتا جاؤں تو میں بولتا جاؤں گا اور سنتے جائیں گے آپ لوگ، اور یہ اختتام پذیر نہیں ہوگا معاملہ۔ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، اور ہم کو لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنا دے، اور اس کتاب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور نبی کے اسوہ پہ چلنے کی ہم کو توفیق، طاقت اور ہدایت عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محترم۔